السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذروہ رات والے کپڑوں میں ہی تھی، اس کے پاس اور کوئی کپڑے تو تھے نہیں، سو مجبوراً اسی سوٹ میں ملبوس تھی، جبکہ ظاہر خود تو فریش ہو کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ خان پہلے سے بھی بلوشہ بیگم کو نہ جانے کب آنا تھا۔ اسی وقت ایک ملازمہ اجازت لیتے روم میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی، یہ صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، اس نے کہتے ہوئے کچھ شاپرز ٹیبل پہ رکھے تھے۔ وہ سامان رکھ کر چاہ چکی تھی، مگر ذروہ نے اٹھ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ اس کا دل اداس سا ہو رہا تھا۔ اگر مراقبہ ختم ہو گیا ہو تو مہربانی کر کے یہ ڈریس چینج کر لو۔ ہاتھ میں موبائل تھامے مصروف سا ظاہر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا انہیں واقعی میرا خیال ہے؟ شاپرز کی طرف دیکھتے ہوئے ذروہ چونکی تھی، جبکہ ظاہر لیپ ٹاپ میں بیزی ہو چکا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر شاپرز اٹھاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پیچ اینڈ سلور کنٹراسٹ کے خوبصورت کامدانی ٹراؤزر شرٹ پر میچنگ جیولری اور بنا کسی میک اپ کی نکھری سی ذروہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ ظاہر نے آئینے میں سے ہی ایک نظر اس پہ ڈالی۔ ذروہ گمسم سی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ لسن، ظاہر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا۔ جی؟ ذروہ پلٹی تھی۔ ظاہر کچھ پل تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں ایک بہت ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، شاید مجھے آنے میں شام ہو جائے، وہ کہتے ہوئے جانے کو مڑا تھا۔ خان، ذروہ نے اسے پکارا تھا۔ یس، ظاہر پلٹا تھا۔ وہ تائی جان نہیں آئیں؟ من اور رسم ہوتی ہے۔ ذروہ کی بات ظاہر نے تیزی سے کاٹ دی تھی۔ وہ رسم ہوتی ہے، تم ان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں آئیں گی، منع کر دیا میں نے۔ شام میں ریسیپشن ہے تو وہیں مل لینا۔ اینڈ ہاں، ملازمہ نے تمہارے لیے بریک فاسٹ کا کہہ دیا ہے؟ میں نے، جب من ہو کر لینا۔ وہ اجنبی سے انداز میں اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اس کے اپنوں سے دور کر گیا تھا۔ خان، کتنے بے حس ہو گئے ہیں آپ، سوچتے ہوئے ذروہ رو دی تھی۔ وہ سماہر بیگم کی تاکید پر مشال کو ساتھ لے کر ہی ڈائننگ ہال میں انٹر ہوا تھا۔ زوریز اور مشال جب وہاں پہنچے تو سب کے ساتھ ہی نگین بیگم اور سائم بھی وہاں موجود تھے۔ زوریز سب کو سلام کرتا سائم سے خوش دلی سے پل گر ہوا تھا۔ ڈرامے باز مشال نے دل ہی دل میں اسے ایک نیا نام دیا تھا۔ مشال نے بھی سب کو ہی سلام کیا۔ اس کے بعد نگین بیگم اور سائم سے مل کے برابر والی چیئر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں بریک فاسٹ کیا گیا تھا۔ وہ سب اس وقت سوات کے سب سے فیمس ہوٹل میں تھے۔ یہ ایک لکشری ہوٹل تھا۔ ایک خوبصورت شام کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں ٹی پک لہنگے میں نفیس سی جویلری اور رفاست سے کیے گئے میک اپ میں ذروہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہیں بلیک تھری پیس میں اس کے ہمراہ ایک شان سے کھڑا ظاہر خان افریدی بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف گرے کلر کے تھری پیس سوٹ میں زوریز خان افریدی بھی اپنی چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مسٹرڈ کلر کی گھیرے دار فراک میں سلیقے سے کیے گئے میک اپ اور سلور ڈائمنڈ جیولری پہنے مشال بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کانگریٹس لالا جانیز، سائم مسکراتا ہوا باری باری ظاہر اور زوریز سے بلگیر ہوا تھا، جبکہ اس نے مشال اور ذروہ کو بھی خیریت پوچھی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ اسی وقت ایک فوٹوگرافر سٹیج پر آیا تھا۔ سر، وہ فوٹو شوٹ کرنا ہے، اس نے ظاہر سے کہا تھا، جو کہ سائم سے باتوں میں مصروف تھا۔ ارے ہاں، یہ اچھا ہے، چلیے نا زوریز لالا اور ظاہر لالا، آپ سب کا ایک اچھا اور یادگار سا فوٹو شوٹ کروا لیتے ہیں۔ آنیا ابھی وہاں آئی تھی۔ ظاہر نے کچھ کہنے کو لب وا کیے تھے کہ زوریز نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ وائی ناٹ گڑیا، زوریز مسکرا کر کہتا سب کو حیران کر گیا تھا۔ زیادہ شوق ہے اسے اپنی سو کالڈ اچھائی کا ڈرامہ کرنے کا، ربش، ظاہر نے چڑھ کر سوچا تھا۔ دونوں کپلز کے لیے علیحدہ علیحدہ دو فوٹوگرافر وہاں موجود تھے، جنہوں نے باری باری ان سب کے ہی مختلف پوز لیے تھے۔ میم، آپ پلیز سر سے تھوڑا کلوز ہو جائیے، فوٹوگرافر نے ذروہ سے کہا تھا۔ ذروہ نے ایک نظر ظاہر کی جانب دیکھا تھا، جو اسے گھبرائی ہوئی سی لگی تھی۔ میم، میں نے آپ سے کہا ہے، پلیز اپنا ہاتھ سر کے شولڈر پر رکھیے، فوٹوگرافر نے پھر سے ذروہ کو مخاطب کیا تھا۔ اب کی بار بھی وہ ٹچ سے مست نہ ہوئی تو ظاہر نے خود ہی ذروہ کا ہاتھ تھام کے اپنے شولڈر پر رکھا تھا اور اسے خود سے قریب کیا تھا۔ اس کی اس بے باکی پر ذروہ شاکڈ رہ گئی تھی، جبکہ دھڑکنوں کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا۔ اب بناؤ پکس اور جلدی جلدی بنا کر پھوٹو یہاں سے۔ اسے حیرانگی سے دیکھتی ذروہ کو وہ فل بیزاریت شو کروا گیا تھا۔ اسٹوپڈ، تھرڈ کلاس، چیپ انسان۔ کچھ فاصلے پر کھڑے زوریز نے اسے دل ہی دل میں التقابات سے نوازا تھا۔ سر پلیز اس طرف دیکھیے، ایک فوٹوگرافر نے زوریز کو مخاطب کیا تھا۔ زوریز اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سر پلیز پوز ٹھیک سے دیں، اس نے زوریز کو ہدایت دی، جس کا دھیان فوٹو سیشن پر بالکل نہ تھا۔ واٹس رانگ ود یو، وہ چڑھ گیا تھا۔
ٹھرکی کہیں کا۔ مشال نے ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا تھا، سر وہ آپ کا فیس سامنے کی جانب نہیں تھا۔ اس بیچارے نے آہستہ سے کہا تھا، ہاں معلوم ہے، اپنے باپ کو مت سکھاؤ۔ وہ اسے خون خوار نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا تھا، سر میں تو بس۔ وہ شاید مزید کچھ کہنے والا تھا جب مشال کی طنزیہ آواز پہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تمہارے سر کا دماغ خراب ہے اور یہ اسے زیادہ استعمال نہیں کرتے نا، اس لیے تم بس پوز بنواؤ، انہیں میں دیکھ لوں گی۔ وہ زوریز کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی فوٹوگرافر کو انسٹرکشن دے رہی تھی۔ ہے یو لسن اسٹوپڈ گرل، بی ان لمٹس۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں بولا تھا، آئی مین ان لمیٹڈ مائنڈ اٹ۔ وہ ایک ادا سے بولتی زوریز کو آگ لگا گئی تھی۔ فوٹوگرافر نے سر تھام لیا کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا کپل نہیں دیکھا جو اپنے ریسیپشن کے دن ہی یوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ فوٹو سیشن کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ مشال اور ذروہ لیڈیز کے ہمراہ بیٹھی تھی جبکہ زوریز سیم کے ساتھ کھڑا کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اسی وقت وہ سب ہی وہاں موجود تھے سوائے ظاہر کے جو نہ جانے فوٹو سیشن کے بعد کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ تمہارے ظاہر لالا کہاں ہیں سیم؟ بلوشا بیگم ابھی سیم کے پاس آئی تھی۔ وہ خود ہی سوچ رہا ہوں ممی، نہ جانے اپنے ہی ریسیپشن میں وہ کہاں گم ہے۔ سیم نے ظاہر کی تلاش میں یہاں وہاں نگاہیں دوڑاتے ہوئے بلوشا بیگم کو جواب دیا تھا۔ اسی وقت انہیں وہ ان کی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ مجھے اب سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے ممی، اس نے قریب آ کر انہیں مخاطب کیا تھا۔ سائم اس سے کہہ دو ہمیں اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس سے منہ موڑ کر ناراضگی سے بولی تھی، ہیں مومی آپ اور ظاہر اللہ سے ناراض؟ سائم پھٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتا رہ گیا تھا۔ سائم تم جا کر بابا جان اور باقی سب کو روم میں لے کر آؤ، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ ظاہر نے اسے اپنے اسی سنجیدہ سے انداز میں حکم دیا تھا۔ سیم جو کہ اس کا پلان جانتا تھا مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ مومی، ظاہر بلوشا بیگم کے پاس آیا تھا، مت کہو ہمیں مومی جب تم ہماری بات نہیں مان سکتے۔ وہ چڑھ کر بولی تھی، اچھا سوری نا بابا، اب کوئی بکواس نہیں کروں گا۔ ظاہر نے ان کے سامنے کان پکڑ لیے تھے۔ ظاہر ہمیں بیوقوف نہ بنو، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ خنوسی سے انداز میں بولی تو ظاہر مسکرایا تھا۔ وہ ناراضگی میں اس سے ایسا ہی بات کرتی تھی۔ ویسے میں کینیڈا گھمانے لے جا رہا ہوں آپ کی بہو کو، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ بلوشا بیگم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، کیا واقعی؟ وہ اب ساری ناراضگی بھولی تھی۔ جواباً ظاہر نے انہیں جلدی سے اپنا سارا پلان بتا دیا تھا، کہیں وہ پھر سے غصے نہ آ جائیں۔ اس کی بات سن کے بلوشا بیگم راضی تو نہ تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اس کے لہجے میں جو خوشی محسوس کی تھی، اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ہمراہ چل دی تھی۔ ولیمے کی تقریب اختتام پذیر ہوئی تو سب گیسٹس جا چکے تھے۔ اب صرف وہاں گھر کے ہی لوگ موجود تھے۔ ظاہر آج رات کی فلائٹ ہے، ایک بے حد اہم بزنس میٹنگ کے لیے کینیڈا جا رہا تھا۔ اس کا اسٹے 7 دن کا تھا، اسی لیے اس نے ذروہ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسی سلسلے میں بزی تھا اور آج دن بھر بھی اس نے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ سبھی ظاہر کی بات سن کے حیران ہونے کے ساتھ کافی خوش بھی تھے۔ سفیر خان اس کی بات سن کے بھڑک گئے تھے، مگر بلوشا بیگم کے سمجھانے پر وہ بالآخر خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ ذروہ سب اپنوں سے دور اس کے ساتھ کینیڈا جانے سے پریشان سی تھی، مگر جانا بھی مجبوری تھا۔ ظاہر کے اس اعلان پہ زوریز بھی حیران سا تھا، مگر یہ ظاہر کا ذاتی معاملہ تھا، سو وہ خاموش ہی تھا۔ میں گاڑی میں سب سامان رکھوا چکا ہوں لالا، آپ کی فلائٹ کل صبح 5 بجے کی ہے، سو آپ کو اب اسلام آباد کے لیے نکلنا ہوگا۔ سائم نے اندر آتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی۔ فائن، ظاہر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سائم ہی انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب سے مل کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ رات کے 1 بجے وہ گھر پہنچے تھے۔ مشال روم میں چلی گئی تھی جبکہ زوریز کو شہروز خان نے کسی کام سے لانچ میں ہی روک لیا تھا۔ وہ ان کی بات سن کے روم کی جانب بڑھا تھا، مگر آج بھی کل کی طرح روم کا دروازہ بند تھا۔ ناٹ اگین مشال خان، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا تھا، تم سمجھتی ہو تم بہت چلاک ہو، تم جتنی بھی چلاک کیوں نہ ہو، مگر تم زوریز خان افریدی سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زوریز نے دل ہی دل میں مشال کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی پاکٹ سے کی نکال کر روم ان لاک کیا تو ایک شاطرانہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا تھا۔ زوریز مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ آج مشال کو ٹھیک ٹھاک سنانے کے موڈ میں تھا، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مشال کو دیکھ کے اس کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ ریڈ کلر کی ہاف سلیوز نائٹی میں بالوں کو میسی جڑا بنائے وہ ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ کچھ پل کو تو اس کی نگاہیں تھم سی گئی تھی، کتنے مزے سے یہ میرے روم پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے، زوریز نے سوچا تھا۔ پھر سر چٹک کے آگے بڑھا تھا۔ آئینے میں نظر آتے زوریز کے عکس کو دیکھ وہ پلٹی تھی۔ تم؟ مشال نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے میرا روم ہے تو میں ہی آؤں گا، کوئی اور تو آنے سے رہا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے مزہ سے بولا تھا، تم اندر کیسے آئے؟ وہ کمے پہ ہاتھ رکھے اسے گھورتی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی۔ دروازے سے تپا دینے والا جواب حاضر ہوا، تم نہ انتہائی ڈھیٹ ہو، وہ چلائی تھی۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ۔ وہ اسے فل چڑھانے کے موڈ میں تھا۔
جسٹ شٹ اپ، مشال گھبرائی تھی۔ یو شٹ اپ، وہ اس سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، مشال اسے خشک غمگین نظروں سے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ تم ساتھ چلو گی تو ضرور۔ وہ کیا ہے نا، مجھے وہاں کا راستہ نہیں معلوم۔ بیڈ پر گھٹنوں کے بل لیٹے وہ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سنجیدگی سے جواب دیتا۔ مشال کو زہر لگا تھا۔ اب کی بار وہ بنا کچھ کہے رخ موڑ گئی تھی۔ زبریز اسے خاموش دیکھ اٹھ کر فریش ہونے چل دیا تھا۔ مشال سونے کو لیٹی ہی کی تھی کہ کچھ دیر میں فریش ہو کر آ گیا تھا۔ وہ جنوری کی اس قدر سرد رات میں بھی بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ مشال نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، پھر دل سے اٹھتے شور سے نظریں چراتی کروٹ بدل گئی تھی۔ زبریز بیڈ کی جانب بڑھا تو اس کے قدموں کی آہٹ سے مشال کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ تم یہاں سو گے؟ مشال کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی اور وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ لسن، یہ میرا بیڈ ہے اور میں یہیں سوتا ہوں، وہ بولتے ہوئے بیڈ پہ ٹک چکا تھا۔ اٹھو، مشال چیخی تھی۔ زبریز نے غصے سے اس سرپھری کو دیکھا تھا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ تم گلا پھاڑ کر چیخنے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ وہ خون خوار تیور لیے اس پہ برس پڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اس بیڈ پہ نہیں سو سکتی، اس لیے تم جا کے وہاں اس صوفے پر سو، ورنہ مشال نے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ ورنہ کیا؟ ہاں بولو، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ زبریز بھی شعلہ جوالا بنا اٹھ بیٹھا تھا۔ دیکھو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تم بس وہ اپنی شرٹ پہن لو، مشال نے آہستہ سے کہتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلا۔ او تو مسئلہ یہ ہے، ہائے دوائی میں دیکھ چکا ہوں، وہ ذو معنی انداز میں کہتا مشال کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کی لو دیتی نظروں سے مشال کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک سائڈ رکھا، دوپٹہ خود پہ پھیلایا تو زبریز کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ مارے خجالت کے مشال کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ لسن، مجھے کیا سمجھ رہے ہو تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ مانا ہماری کبھی نہیں بنتی، مگر تم ایزی ہو کر یہاں سو سکتی ہو، بے فکر ہو، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے قریب آنے کا، وہ سنجیدگی سے کہتا رخ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، مشال اس کی پشت کو گھورتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا، سو گڈ نائٹ۔ وہ آخر میں بھی اسے بھڑکانا نہیں بھولا تھا۔ جنگلی مشال بڑبڑاتی ہوئی سونے کو لیٹ گئی تھی، مگر لیٹتے ہوئے وہ بیڈ کے بیچ میں کشن لگا کر دیوار بنانا نہ بھولی تھی۔ وہ اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے، فلائٹ آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ ظاہر ایک سائڈ بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا، جبکہ سائم اور ذروہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ویسے سنا ہے کینیڈا بہت خوبصورت ملک ہے، سائم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ذروہ چونکی تھی۔ کینیڈا بہت خوبصورت ہے پارٹنر، میں تمہیں وہاں ضرور گھمانے لے کر جاؤں گا۔ کسی کی سالوں پرانی بات اس کے ذہن میں آئی تھی۔ ذروہ نے بے اختیار ہی ظاہر کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اس کے ارد گرد بے نیاز موبائل میں مصروف تھا۔ کاش سب پہلے جیسا ہوتا تو میں آج اس وقت کو انجوائے کر رہی ہوتی، ذروہ نے اداسی سے سوچا تھا۔ اسی وقت فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ چلو، ظاہر نے اٹھتے ہوئے ذروہ سے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سائم سے مل کے وہ دونوں کینیڈا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ صبح 6 بجے کے وقت واپس سوات پہنچا تھا۔ ایک تو شادی کی تھکان، اوپر سے ایک ہی دن میں آؤٹ بیک کرنا، اب اس لیے دوپہر 12 بجے تک وہ نیند کی آغوش میں تھا۔ موبائل کی مسلسل بجتی بیل پر سائم بیزارگی سے اٹھ بیٹھا تھا، مگر آنیہ کی کال دیکھ کے اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ سائم، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، جلدی بولتی آنیہ اسے کافی پریشان لگی تھی۔ کیا ہوا آنیہ، سب ٹھیک تو ہے؟ سائم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، مجھے ایک بہت پرانی کیسٹ ملی ہے اسٹور روم سے، مجھے بس تم سے اس سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، تفصیل میں مل کر بتاتی ہوں۔ آنیہ نے اسے مختصر بات بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بس آدھے گھنٹے میں تمہیں پک کرنے آتا ہوں۔ سائم نے اس کی بات مان لی تھی۔ نہیں تم مت آؤ، میرا مطلب یونیورسٹی آف ہے تو موم کو کیا کہوں گی میں ایسے آئی من آنیہ گڑبڑائی تھی۔ اس کی اس احتیاط پر دوسری جانب سائم کے لب مسکرائے تھے۔ محترمہ، میری محبت کے ساتھ ساتھ اب میری پھپھو کی بیٹی ہوتی ہیں، میں آ رہا ہوں، بس تم ریڈی رہو، پھپھو سے میں خود بات کر لوں گا۔ سائم نے سکون سے ساری بات خود پر لی تھی۔ وہ کینیڈا ایئرپورٹ پر اترے تو سب سے پہلے ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ ظاہر کی تقلید میں ذروہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ ان کے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ان کا رخ وہاں کے سب سے مشہور ہوٹل کی جانب تھا۔ ذروہ اشتیاق سے ونڈو سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ مشال لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ زبریز صبح سے ہی جانے کہاں گم تھا۔ اسی وقت مسکراتا ہوا سائم لاؤنج میں انٹر ہوا تھا۔ ہیلو چڑیل، وہ اس کی طرف آتا ہوا اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ تمیز تو چھو کر بھی نہیں گزری ویسے تمہیں، مشال مصنوعی غصے میں بولی تھی۔ وہ کیا ہے نا، تمہاری صحبت میں رہ کر ایسا ہو گیا ہوں، وہ ترقی بترقی بولا تو مشال نے اسے گورا تھا۔ جواباً سائم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تھے۔
فار یو مائی چڑیل۔ سائم نے ایک فریش فلاور کا بوکے اس کی جانب بڑھایا اور ساتھ ہی چاکلیٹس بھی تھیں۔ تم نہ میری ڈائٹ خراب کرو گے۔ مشال اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں لیتی مسکرا کر بولی تھی۔ اور کیسے ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مشال نے سب کی خیریت فریاد کی تھی۔ سب ٹھیک ہے اور تمہارے جانے کے بعد گھر میں سکون بھی بہت ہے۔ سچی وہ اسے تپانا نہ بھولا تھا۔ پٹ جاؤ گے تم میرے ہاتھوں۔ مشال نے اس کے شانے پہ ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ اسی وقت آنیہ اور سماہر بیگم بھی وہاں آ گئی تھیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ سائم نے ان کے آگے سر جھکا کر پیار لیا تھا، جبکہ آنیہ کو اسمائل پاس کی تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہو؟ سماہر بیگم نے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ سائم نے انہیں مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ان کے مان جا پھپھو، یہاں ایک آرٹ ایگزیبیشن لگا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں تو آنیہ کو ساتھ لے جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو؟ بنا جھجکے پورے اعتماد انداز میں اجازت دیتا وہ آنیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں ہاں بالکل بیٹا جاؤ، اسے تو ویسے بھی ان سب کا بہت شوق ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ان کے مان جانے پر آنیہ کے بلب مسکرائے تھے۔ مشال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلے آنیہ، اس نے آنیہ سے پوچھا تو اس نے سواری نظروں سے سماہر بیگم کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو آنیہ اپنا بیگ لینے اندر کی جانب دوڑی تھی۔ سماہر بیگم کو کوئی کام یاد آ گیا تو وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مشال زمانی نظروں سے سائم کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہے؟ وہ چڑ کے بولا تھا۔ سوچ رہی ان کے فیوچر کے نامور ڈاکٹر صاحب مسٹر سائم خان افریدی کب سے عشق فرمانے لگے؟ مشال نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ اس کی بات پہ سائم کے لب مسکرائے تھے۔ جب مشال خان افریدی کو زوریز خان افریدی سے محبت ہو سکتی ہے تو سائم خان بھی تو کر سکتا ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اسی کے انداز میں جواب دیتے وہ مشال کو لاجواب کر گیا تھا۔ سوچ ہے تمہاری۔ مشال نے فوراً انکار کیا تھا۔ مانو نہ مانو تمہاری مرضی، مگر یہ سچ ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ وہ یہاں وہاں دیکھتا پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ اسی وقت آنیہ اپنا بیگ لے کے آ گئی تھی۔ وہ دونوں مشال کو بائے کہتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ پاکستان اور کینیڈا کے وقت میں 9 گھنٹے کا فرق تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ سفر کی تکان کے باعث ضروا تو فریش ہو کر لیٹتے ہی سو گئی تھی، جبکہ ظاہر کام کے سلسلے میں باہر نکل گیا تھا۔ ضروا سو کر اٹھی تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ اور اسکن کلر کا لانگ کوٹ پہنے، فریش فریش تھا، ظاہر کافی پیتا ہوا کسی سوچ میں گم تھا۔ آپ کا بھائی؟ اسے دیکھ کے وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے، سنجیدہ سا جواب آیا تھا۔ تم ریڈی ہو جاؤ، ہم کھانا باہر کھائیں گے، ظاہر نے کافی نرمی سے کہا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ یہ اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ ضروا حیران ہوئی تھی۔ جلدی ریڈی ہو جاؤ، پھر تمہیں ذرا اپنی فیورٹ کنٹری گھماتا ہوں، آہستہ سے مسکرا کر بولا۔ ظاہر نہ جانے اسے آج تو کس موڈ میں تھا وہ، مگر وہ اپنی میٹنگ آپ کی میٹنگ؟ ضروا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میٹنگ کل ہے، اب تمہاری تفتیش ختم ہو گئی ہے تو جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ ظاہر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اب کی بار وہ جی کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گئی تھی۔ ظاہر نے سوات سے نکلتے ہوئے ایک ہوٹل پر گاڑی رکوائی تھی، جہاں انہوں نے فریش ہو کر فارمل ڈریسنگ کر لی تھی۔ ضروا اس وقت اسی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ ناؤ وٹ؟ ظاہر نے اسے کپڑوں میں دیکھ ماتھے پہ بل ڈال کے سوال کیا تھا۔ وہ میرے کپڑے۔ ضروا کو سمجھ نہ آیا کہ اس سے کیا کہے۔ ریڈ والے لگیج میں تمہارے کپڑے ہیں، ان میں سے جو ٹھیک لگے پہن لو، کچھ اور چاہیے تو مجھے بتا دینا، ابھی ہم باہر جائیں گے تو لے لیں گے۔ وہ بنا اس کے کہے جیسے آج پھر سے اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ ضروا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ اوکے پھر تم ریڈی ہو جاؤ، میں بس ابھی آیا۔ ظاہر ضروا کی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا اور باہر کی جانب چل دیا تھا۔ ضروا اس بات میں سر ہلاتی لیگیج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ضروا نے لیگیج کھولا تو اس میں اس کی پسند کے ڈریسز تھے۔ تو کیا انہیں میری فکر ہے؟ اس سوچ نے ہی اس کے چہرے پہ تبسم بکھیر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر بلیک ٹراؤزر اور شرٹ لے کر فریش ہونے چل دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے گھنے سنہری بالوں کو سنوار رہی تھی۔ اس نے بالوں کو پونی کی شکل دی تھی اور میک اپ کے نام پہ صرف لیڈ لپسٹک کا کوڈ لگایا تھا، وہ بھی پہلی بار، ورنہ وہ میک اپ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کانوں میں ڈائمنڈ کے ایئر رنگز ڈالے تھے۔ اتنی سی تیاری میں ہی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بلیک کلر میں ضروا کی دودھیا رنگت بے حد نمایاں ہو رہی تھی، جبکہ گلاب کے پنکھڑیوں سے ہونٹ ریڈ لپسٹک کی وجہ سے مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ریڈی ہو کر اپنا دوپٹہ اٹھانے بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ اسی وقت وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ کے قریب کھڑی سر تک پاک قیامت بنی ضروا کو دیکھ ظاہر سحر زدہ سا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ضروا اس کی نظروں کی تپش پر پلٹی تو ظاہر اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اسے اتنے قریب دیکھ ضروا کے دل کی حالت غیر ہوئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا،
ظاہر نے ذروہ کی بات کاٹتے ہوئے ایک دم سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ ذروہ کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا، جبکہ پلکیں حیا سے لرزنے لگی تھیں۔ مجھے چھوڑ دے پلیز، وہ نظریں جھکائے آہستہ سے بولی تھی۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ اپنے ازلی ہٹ دھرم انداز میں بولا تھا۔ ذروہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں تو ویسے ابھی کیا کہہ رہی تھی تم مسز؟ ظاہر نے اس کی سرخ ہوتی رنگت کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے سوال کیا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میں نے چینج کر لیا، میرا مطلب ہے میں ریڈی ہوں، وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے اٹک اٹک کر بولی تھی، جبکہ ظاہر غور سے اس کے لپسٹک لگے سرخ ہونٹوں کو کی کپ کپاہٹ دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں اچھے سے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ذومعنی انداز پہ بولتا ذروہ کا دل دھڑکا گیا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے۔ ذروہ نے اس ستم گر کی گرفت سے فرار ڈھونڈنی چاہی تھی۔ اس کی بات پر ظاہر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ ذروہ جیسے کھو سی گئی تھی۔ پی لینا، پہلے اپنا منہ دکھائی تو لیتی جاؤ۔ وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہانگ کانگ کی طرح پوچھ رہی تھی۔ ظاہر نے ایک خوبصورت ہارٹ شیپ کا پینڈنٹ اس کے سامنے لہرایا تھا۔ ذروہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ظاہر نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں وہ ڈائمنڈ پینڈنٹ پہنا دیا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، میں یہ یہیں سے لینا چاہتا تھا، اس لیے کل پرسوں کچھ نہ دے سکا۔ وہ ذروہ کی نظروں کے حصار میں لیے نرمی سے بول رہا تھا۔ ذروہ تو حیرانگی سے اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی۔ بہت پیارا ہے یہ، تھینکس، ذروہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب چلو، ظاہر نے کہا تو ذروہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ تو کیا پتھر پگھلنے لگا تھا یا یہ کوئی وقتی چال تھی؟ یار آج کے زمانے میں کیسٹ کون سنتا ہے؟ سائم اسے لے کر پہلے تو سیدھا ریسٹورنٹ میں آیا تھا، یہاں انہوں نے لنچ کیا تھا۔ اس کے بعد عالیہ نے اسے وہ ٹیپ والی کیسٹ دکھائی تھی۔ میرا نہیں ہے یہ، میں آج اسٹور روم میں اپنے برشز ڈھونڈ رہی تھی، وہاں ملی ہے، اس پر زوریز للہ کا نام لکھا ہے۔ عالیہ نے اسے اصل بات بتائی تو اب کی بار سائم نے غور سے کیسٹ دیکھی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اوہ نو! سائم نے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہوا سائم؟ عالیہ نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر کہاں؟ عالیہ نے پوچھا تھا۔ چلو تو، سائم نے کہا تو عالیہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک میوزک ڈیوائسز وغیرہ کی شاپ پر کھڑے تھے۔ سائم نے وہاں ایک میوزک پلیئر لیا تھا۔ سائم نے گاڑی میں بیٹھ کر اس ٹیپ میں کیسٹ ڈالی تو ایک دوبارہ کوشش کرنے پر وہ چل پڑی تھی۔ میں نے یہ کیسٹ خاص آپ سب تک اس بات پہنچانے کے لیے ریکارڈ کیا ہے۔ میں ظاہر خان افریدی یہ قبول کرتا ہوں کہ اس رات جو کچھ ہوا وہ میری غلطی ہے اور میں نے جان بوجھ کے زوریز کو پھنسایا تاکہ یہ سب کی نظروں میں گر جائے، جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں، اس لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ کا مجرم ظاہر خان افریدی۔ ٹیپ بند ہو چکا تھا مگر عالیہ اور سائم سکتے کی کیفیت میں تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ عالیہ ہوش میں آئی تھی۔ گیم؟ سائم نے یک لفظی کو جواب دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عالیہ نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یہ لالا کی آواز نہیں؟ سائم کی بات پہ عالیہ چونکی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے سوال کیا تو سائم جو کسی سوچ میں گم تھا چونکا تھا۔ ظاہر لالا کبھی بھی زوریز لالا کو نام لے کے نہیں بلاتے تھے عالیہ، وہ دونوں ایک دوسرے کو جگر کہتے تھے، جبکہ اس کیسٹ میں وہ انہیں نام سے بلا رہے ہیں۔ سائم نے اپنی سوچ بتائی۔ مگر ہم مکس اتنی سی بات کو ثبوت بنا کے اصلی مجرم تک نہیں پہنچ سکتے سائم، عالیہ نے اداسی سے کہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عالیہ، مجھ پہ بھروسہ رکھو، ہم مل کے کوشش کریں گے اور دیکھنا ہم ضرور ان کی دوستی میں آئی دیوار کو گرا کر رہیں گے، انہیں پھر سے ملائیں گے۔ سائم نے اسے یقین دلانے کو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو عالیہ نے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ چلو تو میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، سائم نے سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بیٹا آپ اور مشال بھی کہیں گھومنے چلے جاتے، یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، یونیورسٹی بھی آف، تو اس طرح مشال کے اسٹڈیز کا بھی لاس نہیں ہوگا۔ سماہر بیگم نے لاؤنج پہ بیٹھے زوریز سے کہا تھا۔ موم یار مجھے نہیں جانا کہیں، ان کے حسب توقع جواب آیا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہارا یہی جواب ہوگا، ایک تو تم نے اسے میکے بھی نہیں جانے دیا، اوپر سے خود بھی کہیں لے کر نہیں جا رہے، تم سدھر جاؤ زوریز، یہ کیا بچپنا ہے؟ سماہر بیگم نے کہنے کے ساتھ ہی دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ جب پتا ہے میرے جواب کا تو آپ کو تو سوال ہی کیوں کیا؟ وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ بڑی بات بیٹا، مشال کیا سوچے گی؟ تم اتنے کنجوس ہو، اسے کہیں گھمانے تک نہیں لے کے جا سکتے؟ سماہر بیگم نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کچھ نہیں سمجھے گی وہ، ابھی میرا ان سب کا موڈ نہیں، پھر کبھی لے کر جاؤں گا اسے گھمانے، اور موم یو نو نا مجھے نہیں پسند یہ سب، وہ چڑ گیا تھا۔ یہی صحیح تو کہہ رہے ہیں پھپھو، ابھی میرا بھی موڈ نہیں، کبھی پھر چلیں گے، ویسے بھی مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ اچھا لگے گا۔
وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولی تو زبریز نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کریم اینڈ ریڈ کنٹراسٹ کے ٹراؤزر شرٹ میں میرون شال اچھے سے خود پہ لپیٹے، گلے میں ڈریس کی میچنگ کا دوپٹہ ڈالے، بنا کسی میک اپ کے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت سردی کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی۔ بس باتیں بنوا لو تم بچوں سے، سماحر بیگم نے بیٹھتے بیٹھتے ہی اسے خود سے لگایا اور وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ زبریز مسمرائز ہوا تھا۔ مشال کی نظریں زبریز سے ملی تو اسے خود کو تکتے دیکھ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ زبریز نے شرارت سے اسے آنکھ ماری تو وہ گڑبڑائی تھی۔ لوفر کہیں کا، ایک تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اوپر سے اسے جب میرے ساتھ نہیں جانا تو صاحب بولے گھما پھرا کر بات کیوں کر رہا ہے۔ مشال نے اسے سلواتیں سنانے کے ساتھ دل ہی دل میں ایک اور نام دیا تھا۔ اسی وقت زبریز کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ وہ کال پر بیزی ہوا تو مشال نے سکھا سانس لیا تھا۔ ویسے موم آپ کا آئیڈیا کچھ برا نہیں تھا، اسی لیے سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس پہ عمل کر لیا جائے۔ زبریز کال سے فری ہوتے ہی سماحر بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ان کی بات سن کے مشال حیران ہوئی تھی جبکہ سماحر بیگم مسکرا دی تھی۔ موم وہ میرا فرینڈ ہے نا اسد، اس کی بہن کی شادی ہے اور اس نے مجھے ود فیملی انوائٹ کیا ہے۔ سوچ رہا ہوں آپ کی بہو کو فی الحال تو پاکستان ہی گھما لیتا ہوں۔ وہ مشال کی طرف شرارتی انداز میں دیکھتے بولا تھا۔ مشال نے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ ارے وہی اسد نا جس کی فیملی کراچی شفٹ ہو گئی تھی؟ سماحر بیگم نے پوچھا تو زبریز نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، ایسا کرو تم دونوں چلے جاؤ، اس طرح گھومنا بھی ہو جائے گا۔ سماحر بیگم نے فوراً مشورہ دیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، زبریز نے ان کی تائید کی تھی جبکہ مشال نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔